بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہم کسی عورت کی نہیں، کسی ساس کی نہیں، کسی بہو کی نہیں، ایک مرد کی اصلاح کے لیے بات کریں گے، کیونکہ یاد رکھیں اگر گھر کا مرد درست ہو جائے تو پورا گھر سنور جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو گھر نہیں نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ آج کی بات شوہر کے بارے میں ہے، وہ شوہر جو کہتا ہے میں تو کما رہا ہوں، اب گھر کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں میرے بھائی، کمانا ذمہ داری کی شروعات نہیں، اختتام نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح حکم دیتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیات نمبر 34۔ ترجمہ، مرد عورتوں پر ذمہ دار اور نگہبان ہے۔ یہ حکم یہ نہیں کہ مرد چیخے، یہ حکم یہ ہے کہ مرد سنبھالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں زبیدہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عورت اور زندگی۔ آج میں کسی عورت کی فریاد لے کر نہیں آئی، آج میں کسی مرد پر الزام بھی نہیں لگا رہی، آج میں اصلاح کا دروازہ کھولنے آئی ہوں، کیونکہ اگر مرد درست ہو جائے تو عورت کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو عورت کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میرا آج کا عنوان شوہر کی وہ پانچ عادتیں جو گھر میں غربت، بے برکتی اور تفرقہ لے آتی ہیں۔ پہلی عادت، فضول خرچی اور دکھاوا۔ وہ مرد جو دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، قرض لے کر شادی، موبائل، گاڑی بدلتا ہے، بیوی کے سادہ مطالبات کو بوجھ سمجھتا ہے، مگر دوستوں پر ہزاروں لٹا دیتا ہے، یہ مرد غربت کو خود دعوت دیتا ہے۔ مہینے کے آخر میں جب ہاتھ اور جیب خالی ہوتی ہے، قرض پر قرض، ذہنی دباؤ، بیوی کی ضرورتیں پوری نہ ہونا، بیوی کہتی ہے گھر کے لیے نہیں، باہر سب کے لیے پیسہ ہے، شکایتیں بڑھتی ہیں اور عزت کم ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ آج کا مرد کیا کرتا ہے؟ موبائل بدلنا فرض سمجھتا ہے، شادیوں میں نمائش کرتا ہے، دوستوں پر دل کھول دیتا ہے، مگر بیوی کہے کہ بچوں کے جوتے کے لیے پیسے چاہیے تو کہتا ہے ابھی پیسے ہی نہیں۔ یہ مرد غربت کا سبب بنتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، فضول خرچی غربت نہیں لاتی، غربت کی ماں ہوتی ہے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ یہ ایک شخص بالٹی میں پانی بھرے، نیچے سے سوراخ ہو، پانی آتا رہے مگر جمع نہ ہو۔ فضول خرچی سوراخ ہے جس میں سے رزق بہہ جاتا ہے۔ دوسری عادت، حرام یا مشکوک کمائی۔ کچھ مرد کہتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے، کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سب سے خطرناک سوچ ہے۔ اس کا دنیا میں انجام یہ ہے کہ پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، بیماریاں، حادثات، اولاد نافرمان، گھروں میں بے سکونی، بلا وجہ لڑائیاں، دعاؤں میں اثر نہیں، بیوی دل سے دعا نہیں دے پاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک دن غلام نے کھانا دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے نوالا منہ میں رکھا، پھر پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ غلام نے کہا جاہلیت میں کہانت سے کمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً کیا کر دی اور فرمایا اگر یہ نوالا میری رگوں میں اتر جاتا تو میں ڈر جاتا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور آج کا مرد کہتا ہے بس پیسہ آ رہا ہے نا، آنے دو۔ یاد رکھیں، حرام پیسہ گھر میں داخل ہو تو سکون دروازے سے نکل جاتا ہے۔ حرام پیسہ بیوی کے دل کو سخت کر دیتا ہے، بچوں کو ضدی بناتا ہے، گھروں میں بلا وجہ لڑائیاں پیدا کرتا ہے۔ اور تیسری عادت، بیوی کی عزت پامال کرنا۔ وہ مرد جو بیوی کو ذلیل کرتا ہے، اس کی بات کو مذاق سمجھتا ہے، اسے کمتر سمجھتا ہے، ماں بہن کے سامنے نیچا دکھاتا ہے، یہ مرد گھر نہیں چلاتا، گھر توڑتا ہے۔ بیوی ذہنی مریض بن جاتی ہے، بچوں پر منفی اثر، گھر کا ماحول زہریلا، خاموش نفرت اور دعاؤں کی بد دعا میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ بچوں کے دل سے بات کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ عورت اگر عزت پا لے تو غربت میں بھی گھر جنت بنا دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلالی صحابی اپنی بیوی کی سخت بات بھی خاموشی سے سن لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ جیسا مرد یہ کیوں برداشت کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے بچوں کی ماں ہے، یہ میرے گھر کا سکون ہے۔ اور مرد حضرات یاد رکھیں، بیوی اگر بولتی ہے تو کمزور نہیں، تکلیف میں ہوتی ہے۔ جو مرد بیوی کو ذلیل کرتا ہے وہ اپنے بچوں کے دل میں اپنی عزت دفن کر دیتا ہے۔ چوتھی عادت، ذمہ داری سے بھاگنا۔ کچھ مرد
بچوں کی تربیت میں شامل نہیں، گھر کے فیصلے بیوی پر چھوڑ دیتے ہیں، بس موبائل، دوست، نیند۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے بگڑتے ہیں، بیوی تنہا ہو جاتی ہے، گھر بے سمت ہو جاتا ہے۔ مرد کا کام صرف کمانا نہیں، رہنمائی دینا بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر میں کام کرتے، جوتا سی لیتے، بکری کا دودھ بھی دھو لیتے۔ یہ سنت ہے۔ آج کا مرد یہ عورت کو، آج کا مرد کہتا ہے یہ عورتوں کا کام ہے۔ یہ سوچ گھر توڑتی ہے۔ گھر کا مرد اگر صرف کمانے والا بن جائے تو گھر مشین بن جاتا ہے، خاندان نہیں رہتا۔ پانچویں عادت، غصہ، بد زبانی اور تشدد۔ وہ شوہر ذرا سی بات پر چیختا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ڈرانے دھمکانے کو مردانگی سمجھتا ہے۔ یہ طاقت نہیں، کمزوری ہے۔ عورت ٹوٹ جاتی ہے، بچے خوف زدہ، گھر قبرستان بن جاتے ہیں۔ جس گھر میں خوف ہو وہاں برکت کبھی نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اصل میں اپنی مردانگی ہار چکا ہوتا ہے۔ غصے سے بچوں کو ڈرا دیتا ہے، بیوی کو توڑ دیتا ہے۔ غصے سے بچوں کو ڈرا دیتا ہے، بیوی کو توڑ دیتا ہے، گھر کو قبر بنا دیتا ہے۔ طاقت وہ نہیں جو مارے، طاقت وہ ہے جو خود کو روکے۔ اصول صحابہ ازدواجی زندگی سے عزت، برداشت، ذمہ داری، حلال رزق، نرم گفتگو، یہی وہ اصول ہیں جن سے گھر جنت بنتے ہیں۔ تو عزیز مردوں، اگر تم نے رزق درست کر لیا، بیوی کو عزت دے دی، فضول خرچی چھوڑ دی، ذمہ داری قبول کر لی، تو یقین کرو اللہ تمہارے گھر کو خود سنبھال لے گا۔ یا اللہ ہر شوہر کو ذمہ دار بنا دے، ہر گھر کو سکون دے، ہر عورت کو عزت دے، اور ہمارے گھروں سے غربت اور تفرقے دور فرما، آمین۔ اگر کوئی میرا بھائی یہ لیکچر سن رہا ہے اور دل میں ذرا سی بھی شرمندگی آئی ہے تو سمجھ لو اللہ نے ابھی دروازہ بند نہیں کیا۔ یا اللہ ہمارے مرد بھائیوں کو ذمہ دار بنا دے، ہمارے گھروں میں سکون ڈال دے، ہماری عورتوں کو عزت دے اور ہمارے بچوں کو صالح بنا دے۔ یا اللہ جن گھروں میں تفرقہ ہے وہاں محبت اتار دے، جن گھروں میں غربت ہے وہاں برکت اتار دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔